الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. محترم عزیزو، دوستو اور بزرگوں، گزشتہ کل اور پرسوں ہم نے قرآن کے فضائل کے اوپر بیان سنا. اب روزے کے فضائل کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے ایک دن پہلے صحابہ کرام کے سامنے جو بیان فرمایا وہ حدیث ابھی ہم سنیں گے. ان سلمان رضی اللہ تعالی عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان یا ایہا الناس قد اظلکم شہر عظیم مبارک قد اظلکم شہر عظیم مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا فمن تقرب فیہ بخصلۃ کان کمن ادی فریضۃ ومن ادی فریضۃ کان کمن ادی 70 فریضۃ فیما سواہ الی آخرہ. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فارس کے رہنے والے تھے اور عیسائی تھے، آتش پرست تھے، آگ کی عبادت کرنے والے تھے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ یہ مذہب برابر نہیں ہے، اس لیے وہ برابر مذاہب کی تلاش کے اندر رہے. اور ہوتے ہوتے وہ شام پہنچ گئے اور شام میں ایک عیسائی راہب کے پاس عیسائیوں کے مذہب کو انہوں نے سیکھا. اور رفتہ رفتہ جب انہوں نے بہت کچھ سیکھ لیا اور وہ مرض الوفات کے اندر آ گیا کہ اب اس کی موت ہونے والی تھی، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اس کے بعد میں کہاں جاؤں؟ تو اس پادری نے بتلایا کہ تمہیں یثرب جانا ہے، یعنی مدینہ جانا ہے، اور مدینہ کھجوروں کا ایک شہر ہے، وہاں پر ایک نبی آنے والے ہیں، تم ان کا انتظار کرنا اور تم ان سے دین سیکھنا، کیونکہ وہ سچے نبی ہوں گے اور ان کا دین سچا ہوگا جو پورے عالم میں پھیل کر کے رہے گا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام سے ہجرت کر کے جاتے ہیں اور ان کو جانا تھا مدینہ طیبہ، لیکن راستے کے اندر قافلہ والوں نے لوٹ مار کی اور حضرت سلمان کو پکڑ لیا اور پکڑ کر کے ان کو غلام بنا لیا، اور اتفاق سے ان کو غلام بنا کر کے جو بیچا گیا وہ مدینہ منورہ کے اندر. انہوں نے دیکھا کہ یہ تو وہی بستی تھی جس کے متعلق میرے راہب نے، پادری نے مجھے کہا تھا، لیکن وہ آزاد تھے، اب تو غلام بن چکے تھے، اپنے آقا کی پورے دین خدمت کرتے تھے. آزاد آدمی کو زبردستی غلام بنا لیا گیا تھا، اب وہ انتظار کر رہے تھے. اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ ہجرت کی.
جب انہوں نے ہجرت کی اور یہ خبر ان کے کان کے اندر پڑی تو فوراً درخت کے اوپر سے چھلانگ لگائی اور اپنے آقا سے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ ایک نبی ہونے والے ہیں جنہوں نے یہاں پر ہجرت کی ہے۔ تو آقا نے ان کو ایک تھپڑ رسید کر دیا اور کہا کہ تجھے اس سے کیا لینا دینا، تو اپنا کام کر۔ بہرحال وہ اپنا کام کرنے لگے اور چند دنوں کے بعد انہوں نے اپنے آقا سے کچھ کھجوریں حاصل کی، کیونکہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہے اور یہی سچے نبی ہے۔ اس راہب نے ان کو 3 علامتیں بتلائی تھی کہ وہ ہدیہ کا کھانا کھائیں گے اور صدقے کا کھانا وہ نہیں کھائیں گے، اور ان کے مونڈوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ تو انہوں نے اپنے آقا سے چند کھجوریں حاصل کی۔ کھجوریں حاصل کرنے کے بعد یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جاتے ہیں اور کھجور پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ صدقہ کی کھجوریں ہیں، آپ کھائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ کی کھجوریں میں نہیں کھاتا، اور جو آپ کے اصحاب تھے ان کے سامنے پیش کر دی اور کہا کہ تم ان کو کھاؤ، میں صدقہ کی چیز نہیں کھاتا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک علامت تو پوری ہو گئی۔ چند دنوں کے بعد انہوں نے پھر چند کھجور حاصل کیا، اور حاصل کرنے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ ہدیہ کی کھجوریں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحمدللہ، ہم بھی کھائیں گے اور ہمارے ساتھی بھی کھائیں گے۔ دیکھا کہ یہ دوسری علامت بھی پوری ہو گئی کہ ہدیہ کی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھائیں گے۔ اب حضرت سلمان فارسی آپ کے پیچھے ادھر ادھر چکر لگا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ لیا کہ یہ مہر نبوت دیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کو مونڈوں سے ہٹا دیا، تو وہاں پر جو کبوتر کا انڈا ہے اتنی مقدار کے اندر ایک مہر نبوت تھی، اس کی زیارت کی، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بوسہ دیا اور اس کے بعد وہ ایمان لے آئے۔ یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان شریف کے متعلق روایت کرتے ہیں کہ شعبان کے آخری دن میں ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور یہ فرمایا قد اظلکم شہر شعبان، قد اظلکم شہر عظیم مبارکن، کہ تمہارے اوپر ایک بہت بڑا عظیم مہینہ اور بہت ہی برکت والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے، یعنی یہ تمہارے اوپر سایہ ڈالنے والا ہے، یہ شفقت والا مہینہ ہے، اور اس کے اندر ایک رات ہے اور وہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا واقعہ بیان کیا کہ وہ 1000 سال تک دین کے اندر جہاد کرتا رہا اور رات کے اندر اللہ کی عبادت کرتا رہا، جب یہ بات صحابہ کرام نے سنی تو ان کو شاک گزرا کہ 1000 مہینے تک وہ عبادت کرتا رہا، اور ہماری تو عمریں ہی 1000 مہینے کے قریب قریب ہوتی ہے، کیونکہ 1000 مہینوں کے 83 سال کے قریب سال ہوتے ہیں، تو 83 سال تو ہماری عمر ہے، ہم تو کیسے اس کی اتنی عبادت کر سکتے ہیں؟ اس میں ہم کو کمانا بھی ہے، کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، سونا بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر بھی اس کا کچھ اثر ہوا، تو اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو ایک رات عنایت فرمائی اور فرمایا کہ اس رات کے اندر تم اگر عبادت کر لو تو یہ تمہارے لیے 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، خیر من 1000 شہر۔ اب کتنا بہتر وہ نہیں بتلایا، لیکن 83 سال اور 1000 مہینوں سے بھی یہ بہت ہی افضل عبادت دی گئی۔ اب لیلۃ القدر
یہ کب ہوتی ہے؟ تو 365 دنوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی فرما دی کہ یہ رمضان کے 30 دنوں کے اندر ہے۔ بندوں کو پھر بھی پریشانی ہوئی کہ پورا رمضان تو ہم نہیں گزار سکتے عبادت کے اندر، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی جانب سے بتلایا کہ یہ آخری عشرہ کے اندر ہے، بس 10 دنوں کے اندر تم عبادت کو کر لو تو اس 1000 مہینے کی عبادت کا ثواب تم حاصل کر لو گے۔ اور امت کے اوپر یہ بھی شاق گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری جو عشرہ ہے اس کی طاق راتیں 21، 23، 25، 27 اور 29، بس پورے سال میں سے ایک مہینے میں 10 دن کر دیے، اور 10 دن میں بھی 5 ہی دن ہمارے لیے کر دیے۔ اب تو ہمارے لیے بہت زیادہ آسان ہو گیا کہ ہم ان 5 دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے۔ اور پہلی امت کے لوگوں نے جو 83 سال تک مسلسل اللہ کی عبادت کی، ہم ایک ہی رات کے اندر اس ثواب کو حاصل کر سکتے ہیں۔ 5 رات کے لیے جاگنا کوئی دشوار نہیں ہے۔ زیادہ اگر ہم نہیں جاگ سکے تو جتنا ہو سکے روزانہ کی مقدار میں اپنا معمول بڑھا دے، اس کے اندر نمازیں زیادہ پڑھے، تلاوت اس کے اندر زیادہ کرے، تسبیح اور تلاوت زیادہ کرے۔ اور یہ رات یہ حتی مطلع الفجر، طلوع فجر تک یہ رات رہتی ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عظیم اور مبارک مہینہ ہے، اور اس کے اندر ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ من تقرب فیہ بخصلۃ کان کمن ادی فریضۃ ومن ادی فریضۃ کان کمن ادی 70 فریضۃ فیما سواہ، کہ جس آدمی نے اس مہینے کے اندر نفل ادا کیا تو اس کا ثواب فرض کے برابر، ایک نفل ادا کریں گے تو فرض کے برابر اس کا ثواب ہے۔ اور فرض کا ثواب کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نے رمضان کا فرض روزہ بغیر عذر کے اور بغیر بیماری کے چھوڑ دیا تو اگر تم پورا زمانہ بھر روزہ رکھو تو بھی اس فرض روزے کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ فرض کا اتنا زیادہ ثواب ہے۔ اسی طریقے سے کسی نے جان بوجھ کر کے بغیر کسی عذر کے فرض نماز کو چھوڑ دیا اور اس کو قضا کر دیا، تو اگر وہ پوری زندگی اس کی قضا کرتا رہے تو بھی اس فرض کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ تو فرض عبادت اتنی بڑی ہے کہ زندگی بھر تم اس کی قضا کرتے رہو تو بھی تلافی ہو سکتی نہیں ہے۔ ہاں، اگر کسی کو عذر ہے، کوئی آدمی سو گیا ہے اور بیماری وغیرہ ہے، اس کی بنا پر اس کا روزہ چھوٹ گیا، تب تو اس کی قصر ادا ہو جائے گی، اور نماز قضا کر لے تو قصر ادا ہو جائے گی۔ لیکن بلا کسی وجہ کے اور بلا بیماری کے، بلا عذر کے اگر نماز یا روزہ جو فرض تھا اس نے چھوڑ دیا تو پوری زندگی کی نماز اور پوری زندگی کا روزہ اس کی تلافی نہیں کر سکتا۔ تو یہ فرض اتنا اہم ہے، 2 گانا فرض اتنا اہم ہے کہ زندگی بھر کی نماز ہے اس کے برابر نہیں ہو سکتی۔ تو تم جتنی بھی نفل نمازیں پڑھو گے اس کا ثواب فرض کے برابر۔ تو ہمارے لیے اچھا موقع ہے کہ ہم اس کے اندر نوافل کا اہتمام کریں۔ ہم ظہر کے بعد 2 رکعت اور دنوں کے مقابلے میں زیادہ پڑھ لیں تو پورے مہینے کے اندر 60 رکعتیں ہو جائے گی۔
ہم عصر سے پہلے ذرا جلدی آئے اور 2 یا 4 رکعتیں یا جتنی اللہ نے مقدر کی ہے اتنی پڑھے، لیکن کم سے کم 2 رکعتیں یا 4 رکعتیں، تو ہماری پورے مہینے میں یہ بھی 60 یا 80 رکعتیں ہو جائے گی۔ 2 رکعتیں پڑھے تو بھی 60 اور 4 رکعتیں پڑھے تو 80۔ مغرب کے بعد بھی ہم کچھ دیر اہتمام کر لے، 2 اور 4 رکعتیں مزید پڑھ لے روزانہ کے مقابلے میں۔ اسی طریقے سے تراویح کے بعد بھی 2 گانا ہم ادا کر لے، تو یہ مت سوچو کہ یہ تو فقط 2 رکعت ہے، لیکن پورے مہینے کی تو 60 رکعتیں ہو جائے گی۔ عشاء کے بعد 60 رکعتیں ہو جائے گی، مغرب کے بعد 60 یا 120 رکعتیں ہو جائے گی، عصر سے پہلے 60 یا 120 ہو جائے گی۔ اس طریقے سے ہم حساب کریں گے تو ایک معمولی توجہ دینے کی بنا پر اللہ تبارک و تعالی اتنا بڑا اجر ہمیں عطا فرمائے گا کہ جو نفل کا 2 گانا ادا کرے گا تو اس کو فرض کے برابر ثواب ملے گا، اور جو ایک فرض نماز اس مہینے کے اندر ادا کرے گا تو اس کے علاوہ مہینوں میں 70 فرض ادا کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ ہم ایک نماز فجر کی پڑھتے ہیں رمضان کے مہینے میں، تو گویا کہ ہم نے 70 نمازیں پڑھی، اتنا ثواب۔ 70 نمازیں اور دن میں ہم پڑھیں گے تو اور دنوں کے اندر جو 70 نمازوں کا ثواب، وہ ایک ہی نماز میں ہم کو ثواب مل جائے گا۔ اس لیے ہم اہتمام کریں کہ فرائض کو ہم جماعت کے ساتھ ادا کریں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہم ادا کریں، جتنا بھی اہتمام ہو سکے اتنا ہم فرائض کا اہتمام کریں۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ جَزَاؤُهُ الْجَنَّةُ وَشَهْرُ الْمُوَاسَاةِ وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا مہینہ اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے۔ سحری کے اندر اولاً اٹھنا کتنا کٹھن ہوتا ہے کہ ہم اور دنوں کے اندر نہیں اٹھ سکے، تو اس کے اوپر آدمی صبر کرے، اور اس کے اندر تہجد پڑھنا دشوار ہوتا ہے تو اس کے اوپر کچھ صبر کرے، دن بھر بھوکا رہنا پڑتا ہے تو اس کے اوپر صبر کرے، تراویح کی نماز دشوار لگتی ہے تو اس کے اوپر بھی صبر کرے، اور آرام میں ہمارا خلل واقع ہو جاتا ہے، کبھی دین کے اندر بچے پریشان کرتے ہیں، باہر کوئی بچے کھیل رہے ہیں، ہمارے گھر پر اس کا بال لگ گیا، گلی ڈنڈا کھیلتے ہیں تو وہ لگ گیا، یا کچھ ڈھیلا بچوں کی جانب سے لگ گیا، تو آدمی غصے ہو جاتا ہے کہ ایک تو ہمارا نوکری پر یا کھیت میں جانے کا وقت ہے، تھوڑی دیر سونے کا مل رہا ہے، اس میں بھی یہ پریشان کر رہے ہیں، بچہ بھی گھر میں روتا ہے تو پورا نزلہ اس کے اوپر اتار دیتے ہیں اور گالیاں بکتے ہیں اور ادھر ادھر کی واہی تباہی کی باتیں سناتے ہیں، بیوی سے بھی کوئی آواز نکل گئی تو ہم غصے ہو جاتے ہیں۔ تو بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ یہ گالی گلوچ کا مہینہ نہیں ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ اگر بچوں سے ایسا ہو گیا کہ وہ رو دیے، کھیلتے کھیلتے تمہارے دروازے کے اوپر کوئی چیز لگ گئی، تمہاری نیند کے اندر خلل آ گیا، تو تم سوچو کہ میں اس کے اوپر صبر کروں گا، اللہ سے ثواب کی امید رکھ کر کے میں غم کو پی جاؤں گا، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کے اوپر اجر عطا فرمائے گا۔ تو ہمیں صبر کرنا ہے۔ روزے کی بنا پر معمولی باتوں میں غصہ آ جاتا ہے، کوئی آدمی بھی 2-3 سوال کرے ہم جواب دے دیتے ہیں، زیادہ سوال کرے تو پھر میں نے ہی ایک آدمی سے 2-3 سوال کیے تو پھر کہنے لگے لے مول صاحب تو بولت کرے کوئی نو روزوں سے ٹی وی نہ جوڑا، تو پھر میں خاموش ہو گیا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برابر بتلایا کہ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، کہ یہ صبر کا مہینہ ہے۔ عموماً لوگ غصے ہو جاتے ہیں، لیکن ہمیں ایسے موقع کے اوپر صبر کرنا چاہیے، کیونکہ صبر کا بدلہ جنت ہے۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص معیت اور نزدیکی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں اللہ ان کو بے حساب دیتے ہیں۔ روزہ رکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ تول کر دیں گے، نماز پڑھنے والوں کو تول کر کے دیں گے، زکوٰۃ دینے والوں کو تول کر دیں گے، لیکن صبر کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ ہم حساب نہیں کرتے، تولتے نہیں ہے، وزن نہیں کرتے، بلکہ اس کو بے حساب دیتے ہیں، اور دینے والا بھی اللہ تبارک و تعالی ہے۔ تو یہ بے حساب ہمیں ثواب ملے گا جبکہ ہم اس کے اندر صبر کریں گے، تراویح کے اندر بھی ہم صبر کریں گے، اور تہجد پڑھنے میں بھی ہم صبر کریں گے، اور روزے کے اندر بچہ رویا یا باہر بچے کھیل رہے ہیں آواز کی تو بھی ہم صبر کریں گے، طبیعت کے خلاف کوئی بات آ جائے تو بھی ہم صبر کریں گے، تو اس کا بدلہ جنت ہے۔ وہ شہر المواسات، خیر خواہی کا مہینہ ہے کہ اس کے اندر ہم غریبوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ خیر خواہی کرے۔ اگر ہم نے کھانا کچھ پکایا ہے، 5-6 طرح کا کھانا پکایا ہے، تو 1-2 طرح کا کھانا ہمارے پڑوسی کے لیے، ہمارے رشتہ دار کے لیے، کسی غریب کے لیے بھی ہم زیادہ کچھ پکا لے اور ان کی ہم خیر خواہی کریں۔ جیسے کہ الحمدللہ رمضان کے مہینے میں ہمارے یہاں بہت زیادہ خیر خواہی ہوتی ہے، لوگ کھجور اور تینک اور قسم قسم کے پھل فروٹ وغیرہ کا ہدیہ پورے گاؤں کے اندر کرتے ہیں۔ تو یہ مواسات کا مہینہ ہے، خیر خواہی کا مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زیادہ خیر خواہی کرتے تھے گویا کہ تیز بادل برس رہا ہو، اس سے بھی زیادہ آپ کی سخاوت ہوتی تھی، تو ہم بھی اس کے اندر خیر خواہی کریں۔ وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، اور اس کے اندر مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ عموماً مومن اس کے اندر وہ کھا لیتا ہے جو اور مہینوں کے اندر نہیں کھاتا، غریب سے غریب آدمی بھی اس کے اندر کھا لیتا ہے۔ سچ فرمایا یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یزاد فیہ رزق المؤمن، کہ مومن کا رزق اس کے اندر بڑھا دیا جاتا ہے۔ پھر فرمایا من فطر صائما کان مغفرۃ لجنوبہ وعتق رقبتہ من النار وکان لہ مثل اجرہ من غیر ان ینقص من اجرہ شیئا، کہ جو آدمی کسی کو افطار کرائے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو 3 انعامات سے نوازے گا۔ پہلے نمبر پر اس کے تمام گناہ اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دے گا۔ دوسرے نمبر پر اس کو دوزخ سے آزاد کر دے گا، اگر وہ دوزخ کا مستحق بھی ہے تو دوزخ سے آزاد کرا دے گا۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ اس کو روزے دار کے برابر ثواب ملے گا، بغیر اس کے کہ روزے دار کے ثواب میں سے کچھ بھی کمی ہو۔ تو افطار کرانے کا اتنا بڑا اجر ہے۔ اب صحابہ کرام نے پوچھا قالوا یا رسول اللہ لیس کل ما عنده یفطر صائما، کہ ہم میں سے ہر ایک آدمی ایسا نہیں ہے کہ روزے دار کو افطار کرا سکے۔ قسم قسم کا پھل فروٹ لانا اور مشروبات اور تلا ہوا کھلانا یہ ہمارے بس کی تو بات نہیں ہے، تو ہم میں سے ہر ایک اس کی یہ طاقت تو نہیں رکھتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یعطی ھذا الثواب علی تمرۃ وشربۃ ماء ومضغۃ لبن، کہ یہ ثواب اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتے ہیں ایک کھجور کے اوپر بھی۔ ضروری نہیں کہ تم پورا بکسا کھجور کا رکھ دو، جس کو افطاری کرانا ہے اس کے سامنے تم نے ایک کھجور رکھ دی یا پانی کا گھونٹ رکھ دیا، شربۃ ماء او مضغۃ لبن، کہ دودھ یا لسی کا ایک گھونٹ
چھوٹا سا گلاس رکھ دیا لسی کا، پورا نہیں ہے تو آدھا رکھ دیا، تو اس کے اندر بھی یہ اجر و ثواب مل جائے گا۔ تو افطار کرانے کے لیے کوئی بہت بڑا اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس طریقے پر بھی کرائے تاکہ غریب لوگ بھی دوسروں کو افطار کرا سکے۔ ہم مالدار لوگ افطاری میں ہیں، جتنا ہو سکے اتنا تو کرے، لیکن کبھی کبھار ہم ایسا بھی کرے کہ معمولی سا افطار کرائے تاکہ اس کے اندر جو غریب آیا ہے وہ بھی دیکھ لے کہ اتنا افطار تو میں بھی کرا سکتا ہوں، تو اس طریقے سے وہ افطار کرائے۔ اور غریب آدمی کو شرمانا بھی نہیں چاہیے۔ مالدار اگر اپنی حیثیت کے مطابق کرتے ہیں تو وہ اجر و ثواب پائیں گے، تو غریب اپنی حیثیت کے مطابق کریں گے تو ان کو بھی اتنا اجر و ثواب ملے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کھجور، ایک پانی کا گھونٹ اور ایک گھونٹ لسی، اس کے اندر بھی اتنا اجر و ثواب ملے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد، یہ لمبی حدیث ہے، اس کے بعد اب حدیث کا ایک ٹکڑا بتلاتا ہوں، اس کے بعد آئندہ کل کریں گے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہوا شہر اولہ رحمت اوسطہ مغفرۃ وآخرہ عتق رقبۃ من النار، کہ یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس کا اول اسرا رحمت کا ہے، ثانی اسرا اس کا مغفرت کا ہے، اور آخری اسرا اس میں جہنم سے آزادی کا ہے۔ لوگ تین طرح کے ہوتے ہیں، بعض لوگ نیک اور صالح ہوتے ہیں جن کا کوئی گناہ نہیں ہوتا، ان کے اوپر تو رحمتوں کی بارش رمضان کے شروع سے ہی نازل ہونے لگتی ہے، تو اول اسرا ہی سے اس کے اوپر رحمتیں نازل ہونے لگتی ہے۔ بعض لوگ گنہگار ہوتے ہیں، معمولی قسم کے چھوٹے چھوٹے وہ گناہ کر لیتے ہیں، تو ان کے لیے بتلایا کہ وہ کچھ عبادت کر لیں گے ایک اسرا کے اندر، تو دوسرے اسرے کے اندر ان کے لیے گناہوں سے مغفرت ہو جائے گی، وہ بھی گناہوں سے مغفرت پا کر کے پھر وہ بھی رحمت کے مستحق بن جائیں گے۔ اور کچھ لوگ ہیں وہ زیادہ گنہگار ہے، تو ان کے لیے بتلایا آخرہ عتق رقبۃ من النار، جو زیادہ گنہگار ہے وہ پہلا اسرا بھی عبادت کریں گے، دوسرا اسرا بھی عبادت کریں گے، روزہ بھی رکھیں گے، نماز بھی پڑھیں گے، تلاوت بھی کریں گے، ذکر و اذکار بھی کریں گے، تسبیح بھی کریں گے، دعائیں بھی پڑھیں گے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے بھی جو بہت زیادہ گنہگار ہونے کی بنا پر جہنم کا مستحق ہو گیا تھا، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی جہنم سے خلاصی عطا فرمائے گا اور اس کے گناہ بھی معاف کر دے گا اور اس کے اوپر بھی رحمت برسائے گا۔ تو پہلا اسرا رحمت کا ہے، یہ صالحین کے لیے جن کا کوئی بھی گناہ نہیں ہے، اور دوسرا اسرا جو ہے وہ مغفرت کا ہے، جن کے کچھ گناہ ہو گئے ہیں وہ اپنی مغفرت 10 دنوں میں طلب کر لے تو اس کے لیے دوسرے اسرے سے مغفرت شروع ہو جائے گی۔ اور تیسرا اسرا ہم جیسے بہت زیادہ گنہگاروں کے لیے کہ جس نے بہت زیادہ گناہ کیا ہے تو وہ پہلا اسرا بھی خوب عبادت کرے، دوسرا اسرا بھی خوب عبادت کرے، تو تیسرے اسرے کے اندر اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی دوزخ سے آزاد فرمائے گا اور اس کو بھی رحمت کا مستحق بنائے گا۔ یہ حدیث ہے، آدھے سے کچھ زیادہ ہو چکی ہے اور آدھی باقی رہ گئی ہے، انشاءاللہ اس کو آئندہ کل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان مبارک کا ہر لمحہ ہمیں وصول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص کر کے اپنی دعاؤں میں فلسطین کے مسلمانوں کو بھی یاد رکھا جائے، اس لیے کہ وہ بیچارے کھانے پینے کے بھی محتاج، نہ ان کے افطار کا ٹھکانہ ہے، نہ ان کی سحری کا ٹھکانہ ہے، اور ان کے اوپر گولہ بارود برابر اسرائیل برسا رہا ہے۔ تو ہم ان مسلمان بھائیوں کے لیے بھی دعائیں کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی اپنے رحم و کرم سے نوازے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کا رمضان بھی ہم سے بھی بہتر اللہ ان کا رمضان بنائے اور ان کو وسعت کے ساتھ روزی دے، ان کی شہادتوں کو قبول فرمائے اور ہماری ماں بہنوں کی عزتوں کو محفوظ فرمائے،
اور ہم تمام کے ایمان کو اللہ تبارک و تعالی محفوظ فرمائے۔